اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، 2 دن سے ہم لوگ خاندیش بلیٹن پیش نہیں کر پائے تھے کیونکہ اورنگ آباد میں ایک مسجد کا اوپننگ تھا، سنگ بنیاد تھا میرے ہاتھوں سے، تو میں سفر پر تھا، اس لیے پیش نہیں کر پایا تھا۔ لیکن آج آئیے، جمعہ کا دن ہے اور خاندیش بلیٹن میں کافی وقت لگ جاتا ہے، یہ چاروں ضلعوں کی خبریں نکالنا، بولنا، پھر پوری ایڈیٹنگ، تو بڑا وقت لگتا ہے، 2 ڈھائی 3 گھنٹے تو خاندیش بلیٹن میں لگ جاتے ہیں، اس لیے کبھی وقت نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے خاندیش بلیٹن نہیں بن پاتی ہے۔ آج بھی ابھی دیکھیے 11:30 بج رہے ہیں اور ابھی 12:30 بجے پھر مجھے جمعہ پڑھانے کے لیے جانا ہے، بیان کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے۔ تو آئیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت بھی دے اور اللہ رب العزت ہمارے وقت میں برکت بھی عطا فرمائے۔ خیر، آئیے، آپ جانتے ہیں کہ مالیگاؤں شہر میں ایک وواد ہوا، زمین کا تنازع کو لے کر فائرنگ ہوئی تھی اور کافی وہ چیز چرچا میں رہی، اور آپس میں جو مسلمان جو بھڑے ہیں اس کو لے کر بھی کافی لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا، جو اچھی چیز نہیں تھی۔ لیکن اسی کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ زمین تنازع میں ہوئی جو فائرنگ تھی، اس میں سیشن کورٹ نے عبد الماجد یونس عیسیٰ کو پیشگی ضمانت دے دی ہے، لیکن عبد الملک کو فی الحال ضمانت دینے سے کورٹ نے انکار کر دیا ہے۔ دیگر ملزمین کی ضمانت بھی منظور ہو رہی ہے۔ دونوں ہی طرف کے دونوں ہی پکش کے وکیلوں سے بات چیت بھی ہوئی ہے اور اس میں کافی تفصیلات بھی سامنے آئی ہے۔ خیر، میں تفصیلات نہ بتاتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ عبد الملک کو فی الحال ضمانت دینے سے کورٹ نے انکار کر دیا ہے، لیکن اس واقعے کو لے کر مالیگاؤں شہر میں بہت زیادہ منفی تبصرہ، نگیٹو چرچا ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپس میں ہم جب بھڑتے ہیں، لڑتے ہیں، ٹکراتے ہیں، تو یہ منظر ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں اب ڈائریکٹ ناسک کی۔ جی ہاں، اس وقت ناسک ضلع کے اگتپوری سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ اگتپوری میں تیندوے کی کھال کی تسکری کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا۔ تیندوے کی کھال سمیت تقریباً 7 لوگوں کے 7 افراد کے گرفتار کیے جانے کی خبریں آ رہی ہے اور ان کے پاس سے تقریباً 4 موٹر سائیکلیں بھی ضبط کی گئی۔ اس کارروائی سے پورے علاقے میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ شاہپور ون وبھاگ نے یہ کارروائی کی ہے اور ان تمام میں اگتپوری سمیت ترمبکیشور کے یوک بھی شامل ہے جو پکڑے گئے ہیں۔ ان میں باقاعدہ اگتپوری سمیت ترمبکیشور جو قریب میں ایک تیرتھ استھان ہے، وہاں کے لوگ بھی شامل ہے، وہاں کے یوک بھی شامل ہے، لیکن گھاٹی کے پاس شاہپور ون وبھاگ نے یہ کارروائی کی ہے۔ آئیے ناظرین، ناسک کی ایک بڑی خبر بھی آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھاجپا کی قد آور مہیلا لیڈر ہے چترا واگھ، انہوں نے ناسک ڈپارٹمنٹ پر زبردست انداز میں اور یوں سمجھیے کہ مہا وکاس اگاڑی سرکار پر بھی حملہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے، ناسک کے حالات کو لے کر بھی خاص طور سے، کہ ناسک شہر میں، ناسک میں فی الحال پولیس کا ڈر اور خوف کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ ناسک میں پولیس کا خوف نہیں بلکہ گنڈوں کا خوف ہے، گنڈوں کی دہشت چھائی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ناسک میں ایک نابالغ لڑکی کا اپہرن کرنے کی گھٹنا سامنے آئی تھی، اسی کو لے کر چترا واگھ نے بڑی ٹپنی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناسک میں پولیس کا ڈر اور خوف ختم، گنڈوں کی دہشت بڑھ چکی ہے۔ اور یہ خبر اس لیے بھی بڑی ہے اور چترا واگھ کی بات اس لیے بھی اہم مانی جا رہی ہے کہ ناسک میں 4 بالکاؤں کا اس سے پہلے اپہرن ہوا، اب 3 بالکاؤں کا اپہرن ہوا ہے۔ تو اب چترا واگھ نے کہا کہ آخر جن کے بچے اٹھائے جا
جاتے ہیں، اپہرن اور کڈنیپنگ ہوتی ہے، ان کے ماں باپ سے احساس پوچھو، لیکن وہ کہتی ہے کہ آخر یہ درد، یہ احساس، یہ فکر سرکار کو کب ہوگی؟ اس لیے چترا باغ نے بڑی ٹپنی کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کا ڈر ناسک سے ختم ہو چکا ہے اور اب لوگوں میں، عام جنتا میں گنڈوں کا خوف آ گیا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اب دھولیا شہر سے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ دھولیا سے ہمارے رپورٹر یوسف انصاری عرف پاپا سر نے بتایا کہ دھولیا کے پاس پمپلنیر پولیس نے باقاعدہ 2 افراد کو غیر قانونی شراب کی اسمگلنگ میں گرفتار کر لیا ہے اور ان کے قبضے سے ایک فارچونر کار اور 19 لاکھ روپے بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس غیر ملکی شراب کو گجرات لے جایا جا رہا تھا اور قریب میں ایک شیڈ میں باقاعدہ یہ سارا دھندا چل رہا تھا اور یہاں پر اس کو اسٹاک کیا جاتا تھا اور یہیں سے اس شراب کو گجرات کی طرف اسمگل کیا جاتا تھا، جس میں باقاعدہ اب پمپلنیر پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ فارچونر کار بھی ملی ہے اور 19 لاکھ روپے بھی ضبط کیے گئے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر دھولیا ضلع کے شیرپور سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ابھی بڑی عجیب چیز سامنے آئی ہے کہ حکومت بیوڑوں کا اتنا خیال رکھ رہی ہے، شرابیوں کا اتنا خیال رکھ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلا لاک ڈاؤن بھی کھلا تھا تو پہلے مندر نہیں کھلے تھے، مسجد نہیں کھلی تھی، اسکول نہیں، کالج نہیں، شیکشنک ادارے نہیں۔ سب سے پہلے حکومت نے اپنے پیارے پیارے لاڈلوں اور بیوڑوں کا خیال رکھا تھا۔ تو بیوڑوں کا خیال نہیں رکھا تھا، بلکہ حکومت کو سب سے زیادہ کمائی کروڑوں اربوں روپے کی ان بیوڑوں سے ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تو ایک عجیب آدیش آیا ہے کہ اب شراب اتنی عام ہو جائے گی، کیونکہ حکومت عام کرنے کی تیاری کر رہی ہے، شراب سے کمانے کی تیاری کر رہی ہے، کہ کرانہ دکان پر بھی جہاں دال چاول اور شکر اور تیل آپ لیتے ہیں وہاں پر بھی شراب ملے گی۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر شرابی وہاں شراب لینے پہنچے گا اور ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہماری گھر کی مہیلائیں جب وہاں کرانہ دکان لینے کا سامان لینے پہنچے گی اور شرابی بھی وہاں پہنچے گا تو کتنے حالات بگڑ سکتے ہیں۔ تو خیر، اسی کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ کرانہ دکان پر شراب کی بکری کے خلاف شیرپور کی مہیلاؤں نے زبردست انداز میں وروध کیا اور باقاعدہ کئی سنگٹنوں نے، مہیلاؤں کی بھی کئی سنگٹنوں نے تحصیلدار آبا مہاجن کو نویدن دے کر سرکار کے اس گھٹیا فیصلے کا زوردار وروध کیا اور تیرو آندولن کا اشارہ بھی کیا۔ میں اور میری وائرل نیوز لائیو تو ان مہیلاؤں کے پکش میں ہیں، ان کے ساتھ ہے۔ کیا آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ سرکار نے پیچھے لینا چاہیے؟ تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ناظرین، آئیے ایسے ہی دھولیا سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دھولیا ہے، جلگاؤں ہے، خاندش کا پٹا، ناسک کا پٹا، یہ بھی کافی متاثر ہوا تھا کورونا کی لہر سے۔ پہلی لہر میں اور دوسری لہر میں کافی مریض سامنے آئے تھے اور اب تیسری لہر میں بھی کچھ مریض سامنے آ رہے ہیں، لیکن اسی کو لے کر دھولیا سے ایک اچھی خبر آ رہی ہے کہ دھولیا میڈیکل انتظامیہ نے، میڈیکل مینجمنٹ نے اور کچھ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ایک اچھا کام کیا ہے کہ اب جو پہلے تکلیفیں آئی ہے آئی سی یو کو لے کر، بیڈ کو لے کر، آکسیجن کو لے کر، یہ تکلیفیں اب لوگوں کو نہ ہوں، اس لیے اب دھولیا میں مشن آئی سی یو کی طرف سے زبردست انداز میں کام کیا جا رہا ہے اور بیڈ سویدھا بھی بڑے پیمانے پر دی جائے گی، ایسا منوج شاہ صاحب کا بیان آیا ہے اور ان کی پوری ٹیم اور دھولیا کے کئی لوگ باقاعدہ مشن آئی سی یو میں کام کر رہے ہیں تاکہ اب خدا کے بندوں کو یہ تکلیف نہ آئے۔ ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اب کورونا کی نہ تیسری لہر آئے نہ کوئی اور لہر آئے، بلکہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں ڈائریکٹ نندربار شہر اور نندربار ضلع کی کچھ خاص بڑی خبروں پر۔ جی ہاں، اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ 2 دن سے میں سفر پر ہونے کی وجہ سے بہت ساری خبریں چھوٹ گئی تھی، لیکن اس وقت نندربار ضلع کے نواپور سے بڑی خبر
हमारे रिपोर्टर ने भेजी है कि नंदुरबार में असद कुरैशी नाम के एक शख्स है जिनका कॉम्प्लेक्स है, और उनके कॉम्प्लेक्स पर नंदुरबार कॉरपोरेशन ने अतिक्रमण को सामने रखते हुए हथौड़ा चलाया और काफ़ी उनके कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा है। अब यह भी माना जा रहा है कि असद कुरैशी का कुछ न कुछ हिस्सा अतिक्रमण में है। बिल्कुल, अब अतिक्रमण में है, इसको लेकर उसको तोड़ा भी गया है, इस पर भी लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन खुद असद कुरैशी साहब और उनके परिवार ने जब देखा कि हमारे ही कॉम्प्लेक्स पर अतिक्रमण का हथौड़ा चलाया गया है, तो इनका पूरा परिवार बाकायदा 3 दिन तक उपोषण पर बैठ गया था। और अभी मुझे खबरें आ रही है कि अब वो परिवार उठ भी गया है। असद कुरैशी साहब का और नवापुर के कई लोगों में ये चर्चा शुरू है कि क्या नवापुर में सिर्फ असद कुरैशी का ही अतिक्रमण है? क्या नवापुर में सिर्फ असद कुरैशी ने ही अतिक्रमण किया है? बल्कि लोगों में यह चर्चा आम है कि असद कुरैशी एक अल्पसंख्याक का होने की वजह से इनके साथ में ज्यादती की जा रही है, क्योंकि लोगों का यह कहना है गांधी पुतले के पास से लेकर बस स्टैंड तक कई दुकानें, कई कॉम्प्लेक्स, कई जगह ऐसी है कि जहां पर फुल अतिक्रमण किया गया है और उसूलों को, जो उसूल होते हैं बनाने के, उन उसूलों की धज्जियां उड़ाई गई है। तो आखिर हथौड़ा सिर्फ असद कुरैशी के ही कॉम्प्लेक्स पर क्यों चला है? 2 दिन पहले भी मैंने इसको लेकर आवाज उठाई थी और अब खबरें आ रही है कि असद कुरैशी का परिवार जो है वो उपोषण पर से उठ चुका है और असद कुरैशी के परिवार को शायद कॉरपोरेशन की जानिब से यह आश्वासन दिया गया है कि दूसरे अतिक्रमण पर भी हथौड़ा चलाया जाएगा। खैर, असद कुरैशी के अतिक्रमण पर हथौड़ा चलाया गया, हमें इससे कोई हमको इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन ऑब्जेक्शन लोगों की जो चर्चा हो रही है वो यही है कि और भी तो अतिक्रमण हैं, उन पर भी हथौड़ा चलाया जाना चाहिए। खैर, अब आगे हम आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या नवापुर कॉरपोरेशन दूसरों के अतिक्रमण पर भी हथौड़ा चलाएगा या सिर्फ एक अल्पसंख्याक को मजबूर समझकर ही उसी पर अत्याचार किया जा रहा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा और हम भी आपको जरूर बताएंगे। आइए खैर सुनते हैं थोड़ा सा कि क्या कहा खुद असद कुरैशी के परिवार ने। काम बांधकाम नगर पालिका की हमको परवानगी मिली है। मिली होने के बाद इनका कहना है, राकेश सोनार का, इसका मुझे फोन आया था अहिरे का, जीतू अहिरे का नवसारी फोन है कि दादा तुम यहाँ आएंगे तो मेरे को आकर मिलना। मैं नवापुर में आया, आने के बाद मैं घर नहीं गया और सीधा उसको मिलने गया। उसने मुझे बोला कि भाई यहाँ पर बहुत अतिक्रमण करते हैं, ऐसा होता वैसा होता, हम व्यापारी आदमी है, हमारे को उतना नुकसान होता। अभी ये दुकान मैंने लोन से लिया है तो मेरे को साल का 10 लाख रुपए ब्याज भरना पड़ता, ये पैसा देंगे क्या? अगर ये देंगे तो मैं अपना उपोषण से उठ जाता हूँ। ये उसने मुझे, उसको मैंने बोला भाऊ तू जो बोल रहा अतिक्रमण मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं अतिक्रमण करने के लिए तैयार हूँ। मेरा काम अभी 70% हो गया, अब तोड़ेंगे तो कैसा तोड़ेंगे? मुझे तो नगर पालिका ने परवानगी दी है, सिटी से इसका उतारा है, हमारा नाम है। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया। उसके बाद में नवापुर के नगर सेवक सब मेरी फेवर में आए बेचारे, उन्होंने भी बोले सीओ साहब को, उनके साथ मैं भी गया, उन्होंने भी बोले कि भाई ये काम नगर पालिका का है और वो अतिक्रमण करने को तैयार है और मैं तुमको पार्किंग देने को भी तैयार हूँ। अब मेरी बात हो गई, फिर मेरा जरा गुजरात में काम था, मैं चलेगा। और उसके बाद में तो 4 दिन 5 दिन 8 दिन के अंदर आके तो उन्होंने डायरेक्ट तोड़ डाले। ये एक मेरे साथ इन्होंने अन्याय करे, उसके लिए मैं यहाँ पर उपेक्षक, मेरे भतीजे, हम पूरी फैमिली बैठी है। प्रशासन से आपको क्या उम्मीद है? वो हमको सहकार करे, हमारे फेवर में दे बोले, और जो हक है उसके ऊपर हो। जैसा कि हमने अतिक्रमण कराया तो हमारे तोड़ो और हमारे बाजू में जो भी हो। आइए नाज़रीन, बात करते हैं डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव ज़िले के कुछ ख़ास बड़ी ख़बरों पर। जी हाँ, इस वक्त रावेर से हमारे रिपोर्टर जाकिर खान ने बताया कि रावेर नगर पालिका के बांधकाम, नवीन वस्तु और बांधकाम के काम की चौकसी को लेकर बाकायदा वहाँ पर ज़बरदस्त अंदाज में आंदोलन के लिए जनाब GS काजी साहब और उनकी पूरी टीम अमरन उपोषण के तौर पर बैठ चुकी है। और इसको लेकर रावेर नगर पालिका के कामों को लेकर अब पूरे ज़िले में काफ़ी चर्चा हो रहा है। आइए देखते हैं थोड़ी सी झलक। बेटा जरा ताकतदार आदमी आ रहे भाई, नहीं हाथ हाथ सिर्फ हाथ हाथ
قاضی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ میں نے 25 جنوری کو بھی مجھے بلایا گیا تھا اور میں نے لیٹر دے کر یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی چوکسی کی جائے، مگر اس پر دھیان نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے میں امرن اپوشن پر بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ آئیے ناظرین، جلگاؤں شہر کی وارڈ نمبر 18 کی اس وقت خبر ہے۔ میں لوکل خبریں نہیں لگاتا ہوں، آپ جانتے ہیں، مگر کوئی خاص مدعا رہتا ہے تو جب میں ضرور لگاتا ہوں۔ اور ویسے تو ہمارے راستوں کا کیا حال ہے اور ہمارا کتنا برا حال ہے یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے من کے جو ہے اب من کو میں غیب آ چکا ہے، کیونکہ راستے سدھرنے کو تیار نہیں ہے۔ خیر پھر بھی وارڈ نمبر 18 سے خبر آئی ہے کہ چلو وہاں کے کچھ اچھے دن آ رہے ہیں اور وہاں جناب اکرم دیشمکھ صاحب کچھ کام کرتے اور کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسکرین پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ وارڈ نمبر 18 کے لکشمی نگر کے آگے روڈ کا کام یہاں پر شروع ہے۔ میں لکشمی نگر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے امرت کے کنیکشن صحیح ٹائم پر لے لیے۔ انشاءاللہ جلد آنے والے ٹائم میں رضا کالونی، سروے نمبر 17، سروے نمبر 16، اختر نگر، PGN گلی، ماسٹر کالونی اور دیگر علاقوں کے بھی کام انشاءاللہ جلد شروع ہو گئے۔ میں سوپان بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج یہاں پر اس کام کے اندر ہمارے کو پانی کی بہت مدد کی ہے۔ یہ روڈ کو کنٹینیو 2 دن سے پانی دے رہے ہیں، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آئیے ناظرین، راویر کی ایک اور دوسری خبر آ رہی ہے۔ راویر سے ہمارے رپورٹر ذاکر خان اور شریف سر نے بتایا کہ راویر میں جو الحسنات اردو پراتمک شاڑا ہے اس کو یوں سمجھے کہ تمباکو مکت گھوشت کر دیا گیا۔ یہ خبر میں اس لیے بھی دکھا رہا ہوں کہ جیسے ہم نے کچھ مہینوں پہلے باقاعدہ جمعیت علماء کی جانب سے نشہ مخالف مہم چلائی تھی، اس کے اثرات بھی زبردست آئے اور الحاج عبدالکریم سالار صاحب، المرحوم الحاج عبدالغفار ملک صاحب نے جمعیت علماء کے بینر تلے اپنے اپنے اداروں میں، کیونکہ جلگاؤں ضلع کا سب سے بڑا شیکشنک انسٹیٹیوٹ ہے اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے کئی اسکول کئی کالجز چلتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم نے جوانوں میں کافی نشہ مخالف مہم چلائی تھی، تمباکو مخالف، سگریٹ نوشی اور ہر طرح کا نشہ چاہے گٹکا ہو پوڑی ہو اس کے خلاف مہم چلائی تھی، تو کافی کامیاب رہا تھا۔ اور مجھے یہ میرے گاؤں کی خبر ہے راویر کی کہ الحسنات اردو پراتمک شاڑا ہے، یہ بھی نشہ مخالف مہم چلاتا ہے اور اپنے پورے ادارے کو بھی نشے سے مکت کرنے کے لیے کافی محنتیں کرتا ہے۔ تو میں بھی مبارکباد دوں گا کہ الحسنات اردو پراتمک شاڑا کو تمباکو مکت گھوشت کر دیا گیا اور ہونا بھی چاہیے، اور ہر ادارے نے، ہر کالج نے، ہر اسکول نے یہ مہم چلانی چاہیے۔ آئیے ناظرین، دوسری اور ایک بڑی خبر راویر سے ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ مہاراشٹر کے ایکس CM دیویندر فڈنویس نے ایک نیچ اور گھٹیا قسم کا بیان دیا تھا حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ شیر میسور کا معاملہ یہ تھا کہ جب تک آپ زندہ رہے، شہید نہیں ہوئے، تب تک کہ انگریزوں نے یہ نہیں کہہ پائے تھے کہ ہندوستان ہمارا ہوا ہے۔ شیر میسور کی شہادت کے بعد ہی انگریزوں نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہوا ہے۔ تو مجاہد آزادی، پہلا بادشاہ حکمران جو ملک کے لیے انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہوا ہے۔ بی جے پی کے پاس کچھ مدے نہیں بچے ہیں، تو گھٹیا اور نیچ حرکت بی جے پی کر رہی ہے کہ ویروں کو بھی، مجاہدوں کو بھی بدنام کر رہی ہے۔ تو دیویندر فڈنویس کے بیان کو لے کر پورے مہاراشٹر میں کئی علاقوں میں، جیسے جامنیر کی خبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیویندر فڈنویس کے خلاف باقاعدہ ریلی نکالی گئی اور دیویندر فڈنویس کی تصویر پر جوتے اور چپلوں کی بارش کی گئی۔ تو ایسے ہی پورے مہاراشٹر میں اب آواز اٹھ رہی ہے دیویندر فڈنویس کے خلاف۔ تو راویر میں بھی MIM ٹیم نے تحصیلدار کو نویدن اور میمورنڈم دے کر دیویندر فڈنویس کا وروध جتایا اور کارروائی کی مانگ کی۔